قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام امتوں سے بہتر بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ایک خصوصیت، اس کی ایک بڑی خوبی یہ بیان کی ہے کہ یہ امت وسط ہے، اعتدال والی امت ہے، درمیانی امت ہے، اس کے اندر افراط اور تفریط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری قومیں ہیں وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن یہ امت وسط ہے، عدل و انصاف والی امت ہے، اعتدال والی امت ہے۔ لہذا ہمارے سامنے کوئی بھی معاملہ آئے تو ہمیں اپنی اس وصف کا خیال کرتے ہوئے اعتدال والا موقف اپنانا چاہیے، عدل پہ قائم رہنا چاہیے اور امت وسط ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ ملکی طور پہ ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے ہیں، ملک کا ایک بڑا حصہ پانی کی لپیٹ میں ہے، بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے، یہ ساری خبریں آپ احباب کے علم میں ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو دانشور ہیں، اہل علم ہیں، مفکرین ہیں، ان کی دو آراء عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس کو سراسر اللہ کا عذاب قرار دیتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو سراسر اسے مس مینجمنٹ قرار دیتا ہے کہ یہ عذاب کچھ نہیں ہے، یہ مینجمنٹ کی مسنگ ہے، مینجمنٹ کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنے بڑے سیلاب اور اتنی بڑی تباہ کاری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں آراء جو ہیں یہ افراط اور تفریط میں مبنی ہیں۔ اگر ہم بغور جائزہ لیتے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل اور نصوص کو دیکھتے ہیں، تو اس کو محض سراسر عذاب قرار دینا بھی انصاف نہیں ہے، اور اس کو خالصتاً مس مینجمنٹ کہہ دینا یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہی کار فرما ہیں، یہ اللہ کا عذاب بھی ہے اور مس مینجمنٹ بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب کا پابند کیا ہے۔ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس سے متعلق اسباب ہیں آپ ان کو بروئے کار ہی نہ لائیں، آپ اسباب سے آنکھیں بند کر لیں، اسباب اختیار ہی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں بے شمار جنگیں لڑی ہیں، بہت سے کام کیے ہیں، جو زمینی حقائق ہیں وہ ملحوظ رکھے ہیں، اس کے مطابق تیاری کی ہے اور اس کے مطابق اسباب وہ اختیار کیے ہیں۔ جنگ خندق کو لے لیجیے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شامل ہو کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر کے کتنی مشکل سے آپ نے وہ خندق کھودی ہے، جس کی وجہ سے مدینہ بھی محفوظ ہوا، مسلمان بھی محفوظ ہوئے۔ اور اس کے علاوہ بھی بیسیوں مثالیں ہیں۔ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو جو ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ جو ایک بڑا سبب تھا جنگی نقطہ نظر سے، ایک اہم پوائنٹ ہے جبل رومات، جبل عینین۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اتنی تاکید کی جو مرضی ہو جائے، یہاں تک کہ تم تک یہ خبریں بھی آئیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں شہید کر دیا گیا ہوں، مسلمان شہید ہو گئے ہیں، پرندے آ کے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اور جب تک مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت پہ کاربند رہے، فتح یاب رہے، اور کچھ ہی وقت میں کافروں کے دانت کھٹے ہو گئے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے یہ کوتاہی کی اور درہ خالی کیا، اور آنن فانن جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب وسائل ہیں ان سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ان سے آپ جی نہیں چرا سکتے، ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا حکم ہے کہ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، آپ اللہ سے مدد مانگیں، ہمت نہ ہاریں۔ یہ تمام کچھ کرنے کے باوجود، ٹھیک ہے، پھر اگر نتیجہ اس کا رزلٹ ایسا آتا ہے جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے یا ناخوشگوار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت یہ دی ہے، اب پھر اس کو تقدیر کے حوالے کر اور کہہ دیں قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ایسے تھی، اس نے جو چاہا کر دیا۔ لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا،
ٹھیک ہے، آپ نے اپنے نقصان سے بچاؤ کے لیے، فائدے کے حصول کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اسباب اختیار ہی نہیں کیے. جب آپ کا نقصان ہو گیا تو آپ جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیں جی بس اللہ کی مرضی ہے. ایسے یقیناً اللہ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ اس سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے آپ کا کردار کیا تھا؟ یہ تو ایسے نا جس طرح آپ مثال لے لیں، میٹرک کا رزلٹ آ گیا، اب ایک بچے نے تیاری نہیں کی، اس نے پڑھا ہی نہیں، محنت ہی نہیں کی، اب وہ فیل ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی. اب جیسے یہاں ٹریفک چل رہی ہے، اب ایک بندہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے گزر جائے، دائیں بائیں دیکھے نا، اب ٹریفک آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے اور گزر جائے، اور بعد میں کہہ دی مرضی اللہ کی تھی. بھائی اللہ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے اپنے تحفظ اور بچاؤ کے لیے دائیں بائیں دیکھا ہے، اپنا بچاؤ اختیار کیا. اللہ نے ہمیں یہ بھی تو کہا ہے نا، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اختیار کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں کہا احرص علی ما ينفع، جو چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں ان کی حرص کرو، انہیں اختیار کرو، انہیں تلاش کرو، ان پہ محنت کرو اور ان کے حصول کے لیے علم حاصل کرو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے کیا کیا؟ اب جو یعنی کہ نا اتنے بڑے ہم نقصان اور تباہی سے دو چار ہوئے، یقیناً اس کا ایک بڑا حصہ ہم یعنی اس کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہے، مس مینجمنٹ ہے. اس پانی سے بچاؤ کے لیے ہمیں ڈیم بنانے چاہیے تھے، پانی کے رستے تبدیل کرنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، کالا باغ ڈیم اور جیسے دسیوں ڈیم ہماری ملک کی ضرورت ہیں، اور ہم یہ پانی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم تقریباً سال میں 2 بار اپنے دشمن کی طرف سے آبی جارحیت کا شکار ہوتے ہیں. وہ ایک دفعہ ہمیں پانی چھوڑ کے مارتا ہے اور ایک دفعہ پانی روک کے مارتا ہے. جب برسات کا موسم آتا ہے پانی چھوڑ کے سیلاب کے ذریعے ہمیں ڈبو دیتا ہے، اور جب خزاں کا موسم ہوتا ہے تو پانی بند کر کے ہمیں روک دیتا ہے، ہمیں مار دیتا ہے. ایسا ہے نہیں. ہم نے اس سے بچاؤ کے لیے، اپنی بہتری کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے حکام سے پوچھنا ہے، ذمہ داران لوگوں سے پوچھنا ہے. ہم نے اسباب کیا اختیار کیے؟ تو یہ اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے تھے. آپ ہم دیکھیں نا کہ تقریباً ہر سال ہم ایک اندازے کے مطابق 6 ارب ڈالر کا پانی بحیرہ عرب میں ڈال دیتے ہیں، گویا ضائع کر دیتے ہیں. ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ اب جتنا پانی آیا جس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، اس سے کہیں زیادہ پانی کی ہمیں اس وقت بھی ضرورت ہے، لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے. ہم نے اس کے لیے کوئی اسباب وسائل اختیار ہی نہیں کیے. ٹھیک ہے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس پہلو سے نظریں نہیں چرا سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں اس پہلو پہ بھی غور کرنا، ہمیں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا ہے. جو ذمہ داران ہیں ہمیں ان سے سوال بھی کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ اسباب کیوں نہیں اختیار کیے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کوشش کریں، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، پھر اس کے لیے اسباب درکار ہوں گے، لیکن سارے اسباب آپ کو دنیا نہیں دے سکتی. اللہ آپ کا خالق اور مالک ہے، اس سے مدد مانگے، وہ مسبب الاسباب ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا وہ اسباب پیدا کرے گا. جب فرعون کو اور آل فرعون کو ڈبونے کا وقت آیا، کون سا اسباب تھا؟ اس نے پانی کو پہاڑ بنایا کہ نہیں؟ اور اسی طرح دیکھیں کہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا، کون سا سبب تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا، وہاں کون سی فائر بریگیڈ آئی تھی؟ نوح علیہ السلام کی قوم مذاق کرتی ہے، لے رہی ہے خشکی میں کشتی چلائیں گے. پانی اتنا اللہ نے بھیج دیا کہ سبحان اللہ، بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں اس کے اندر چھپ گئی. کہاں سے سبب اللہ نے پیدا کیے کہ نہیں کیے؟ افسوس کی بات ہماری تیاری ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اور بعد کے اندر ہم یعنی کہ للچائی نظروں سے UN کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایڈ آئے گی. تو یہ جو ہماری نالائکیاں ہیں ان پہ بھی ہم نے نظر ڈالنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مس مینجمنٹ ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر تو نظر آتی ہے، دینی معاملات کے اندر جو ہم مس مینجمنٹ کا شکار ہیں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اللہ سے جو عہد کیے، اللہ سے جو وعدے کیے، وہ آج تک پورے کیے؟ ہمارا آپ یعنی کہ نا آئین دیکھ لیجئے، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا عدالتی نظام، ہمارا اقتصادی نظام، سارا کا سارا وہی جو کافروں نے دیا ہوا ہے. ہم نے اس کے مطابق کیا تبدیلی کی؟ یہ مس مینجمنٹ نہیں؟ ہماری اخلاقی حالت یوں ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم باہر دکان سے سبزی لینے چلے جائیں، ہم 1 منٹ کے لیے اس سے نظریں ادھر ادھر نہیں کر سکتے، نظریں بند نہیں کر سکتے. اگر ہم نظریں بند کریں گے گھر جا کے ہماری نظریں کھلے کی کھلی رہ جائیں گی. ہم موٹر سائیکل والے سے ٹائر کو پنچر لگانے چلے جائیں، ہم اس کے اوپر نظریں گاڑ کے رکھتے ہیں 1 کے 2 نہ بنا دے. ہم کسی دکاندار سے کوئی چیز لینے جائیں تو ہمارا ساری توجہ ہماری اس کے ترازو کی طرف ہوتی ہے، یہ 3 پاؤ کا کلو نہ بنا دے.
ہم اپنی مرضی کے پیٹرول پمپ، ایک خاص پیٹرول پمپ سے ہم تیل ڈلواتے ہیں، ہر پیٹرول پمپ سے ہم تیل نہیں ڈلوا سکتے، میٹر تیز کیے ہو. تو یہ چیزیں جو ہم اتنی یعنی کہ نا اخلاقی ابتری کا شکار ہیں، یہ بھی مس مینجمنٹ ہے، اس کا بھی ہمیں تذکرہ کرنا ہے. یہ بھی ہماری کوتاہیاں ہیں، اور یہ بھی یعنی کہ نا اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ مس مینجمنٹ بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے، اور بلکہ مس مینجمنٹ خود اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، جب ہم یعنی کہ نا اس طرح یعنی کہ نا دین سے غافل ہو گئے اور ہم نے اپنا حصہ بقدر جسہ ڈالا ہی نہیں ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمارا کردار تھا ہم نے ادا نہیں کیا، پھر اس طرح کے نالائق حکمران بھی ہمارا مقدر بن گئے، اور پھر اس وجہ سے یعنی کہ نا جو سزائیں ہم بھگت رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے جو مجھے قرآن و حدیث سے سمجھ آئی، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں اس کے اسباب ہیں ان پہ ہمیں ہماری نظر ہونی چاہیے، اور اس کا ادراک کر کے ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم کسی ایک چیز پہ فوکس کر کے اسی کو ہی ہم اس کا سبب قرار دے دیں گے، پھر ہم کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں، ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو عذابات ہیں اور یہ جو پریشانیاں اور سختی ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حالات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اخلاقی، دینی، دنیاوی حالات اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے. وما علیہ الا البلاغ.